5 منٹ مجھے دیں تو میں کوئی ملٹری ہسٹری کے بارے میں، جو ملٹری میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں ان کے بارے میں 1-2 باتیں پہلے کروں، پھر ویورز کو زیادہ اچھا اس کی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں جو جنگوں کی تاریخ ہے اس میں کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کلاسک بیٹلز۔ ایک بڑے مختصر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں تو اگر کلاسک بیٹل وہ ہے جس طرح آپ کا ایک پروفیشن ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، اسی طرح باقی سارے پروفیشنز کے اپنے اپنے نوانسز ہیں، اپنی اسکل سیٹس ہیں۔ تو ملٹری کا جو جنگ لڑنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے، تو جس میں آرٹ ایک عمدہ طریقے سے ڈسپلے ہو دونوں طرف سے، وہ ملٹری کلاسک بن جاتی ہے۔ اگر آپ اسلام سے دیکھیں، اسلام کی جنگوں سے، تو جنگ یرموک ایک کلاسک تھی، اسی طرح قادسیہ کی جنگ ایک کلاسک تھی۔ ویسٹ میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں وہ کتنے دن چلتی ہیں، کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جنگیں کہلاتی ہیں کانسیکوینشل اینڈ ڈیفائننگ۔ جیسے اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ بدر تھی کانسیکوینشل اینڈ ڈیفائننگ۔ ٹرو، ایبسلیوٹلی ٹرو۔ ایک ریاست وجود میں آ گئی، پورے عربیہ میں مشرق مغرب سب کو پتہ چل گیا کہ ایک نئی طاقت اٹھی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے کیا آپ نے بہت بڑی مثال دے دی۔ اگر ہمارے خطے میں کوئی اگر آپ دیکھیں ایسی جنگ جو کہ ٹرولی کانسیکوینشل تھی اور ڈیفائننگ تھی، اب یہ ایک اوپینین کی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو سب اکنالج کریں گے، وہ پانی پت کی 1326 کی جنگ تھی، 6 گھنٹے ہوئی تھی صرف، اور بابر نے ابراہیم لودھی کو 6 گھنٹے میں لٹا دیا۔ اور کانسیکوینشل کیوں تھی؟ کیونکہ اس کے بعد 300 سال مغلز نے رول کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بھی ڈیوریشن تھی، اس کے بارے میں جتنے بھی تجزیے آ جا رہے ہیں، جو اوپینین انڈیا سے آ رہے ہیں، جو اوپینین ہماری طرف سے آ رہے ہیں، آپ 10 مئی 2025 کو بھی کہہ رہے ہیں یہ ڈیفائننگ بھی ہے اور کانسیکوینشل بھی ہے۔ یہ جو ملٹری بیٹل تھی، یہ ملٹری کانفلکٹ تھی، یہ کلاسک بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم، کیونکہ اس نے ملٹری آرٹ میں آگے چل کے بہت ساری تبدیلیاں لانی ہیں۔ صحیح۔ ہر وہ ملک جس کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے اور وہ اپنی آرم فورسز کو اور اپنی حکمت عملی کو ماڈرنائز کرنا چاہتا ہے، وہ اس کانفلکٹ کو پڑھے گا۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے یہ کلاسک ہے، اور ڈیفائننگ اس لیے ہے کہ یہ اس خطے میں اگر آگے چل کے دونوں ملکوں کے عوام اور قائدین اس سے صحیح سبق سیکھ گئے تو اس خطے کا مستقبل یہ تبدیل کر دے گی۔ اور کانسیکوینشل اس لیے ہے کہ اس نے، دیکھیں، ہر نیشن سٹیٹ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر نیشن سٹیٹ کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پرسنالٹی ہے یہ اس کی ری برتھ ہوگی اس کانفلکٹ کے بعد۔ جو پاکستان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، انہوں نے جب بھی لکھا ہے تو بہت سارے لوگوں نے، ویسے میں بھی نام شام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، ان کا ایک اوپینین ضرور ہے کہ پاکستان کا ایک پار پوٹینشل ہے، پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پاکستان کی آرم فورسز ہے، نیوکلیر ویپن ہے۔ تو ان سب کو جمع کر کے جس کانفیڈنس کے ساتھ ریجن میں اور انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کو بات کرنی چاہیے، اپنے ہونے کا ایک احساس دلانا چاہیے، وہ پاکستان نہیں کر سکا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اور وہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ پاکستان کو ایک نیا کانفیڈنس دے گی، یہ پاکستان کے قد کاٹھ میں اضافہ کر رہی ہے اور کرے گی آگے جا کے انشاءاللہ۔ پوری دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان کی اکانومی میں اگر ایشوز بھی ہیں تو ہوں، اٹس اے پارٹ ٹو ریکن ود، یو ہیو ارنڈ اٹ، آپ نے ارن کیا ہے۔ سر 2-3 باتیں پوچھوں گا۔ اس جنگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں، ان کے ڈرونز آئے، وہ پنڈی اسلام آباد تک پہنچے ہیں، ہمارے ڈرون اڑے ہیں دہلی تک پہنچے ہیں، انہوں نے میزائلیں اڑائی ہیں تو آپ کی نور خان بیس کو، شورکوٹ کو، پتہ نہیں کس اور بیس کو لگایا، ہم نے اڑائے ہیں تو ہم نے ان کی جس بیس کو ہٹ کرنا چاہے اس کو جا کے ہٹ کیا۔ ان کو بہت برتری تھی کہ ہمارے پاس رافیل ہے، ماڈرن وارفیئر ہے، ہم نے چائنیز اکوپمنٹ سے ان کے وہ جہاز مار کے گرا دیے۔ تو دس از آلسو سم تھنگ نیو۔ یہ جو الیکٹرانک وارفیئر ہے جس کو آپ نے شروع میں بھی کہا، تو الیکٹرانک وارفیئر کی دنیا میں بھی کوئی نئی جدت ایسی آ گئی ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا ہے، لیکن گوئنگ فارورڈ شاید اس کا بھی کوئی نئی شکل ہمارے سامنے ہوگی۔ اچھا، ایک
مغربی ذرائع سے ایک نیریٹو چل رہا ہے، پھر ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا، اور آپ نے ضرور آپ کی نظر سے وہ گزرا ہوگا. وہ بیانیہ کیا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز لڑ رہی تھیں، بٹ ایکچولی اس میں بیہائنڈ دی سین چائنا لڑ رہا تھا، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چائنا ایکٹیولی یا فزیکلی ان سرٹن ڈومینز پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. انڈیا سے بھی یہ بیانیہ بہت اٹھ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے بڑے مضبوط ریلیشنز ہیں ابھی بھی علاقے میں، خطے میں بھی اور دنیا میں بھی، لیکن ایک ریلیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح اسٹریٹجک ریلیشن ہے، وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور وہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک صحیح اسٹریٹجک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹس کے بدلنے سے نہیں بدلتا، کیونکہ وہ بیسیکلی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو چائنا سے ہمارا ریلیشن نہیں کبھی بدلا. دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. جب ہمیں مغربی دنیا سے کسی جگہ سے بھی کوئی ملٹری اکوپمنٹ، کوئی ہارڈ ویئر، کوئی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہیں نہیں مل رہی، تو چائنا اور ہم مل کے کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، میں یہ بڑے اعتماد سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی کوئی عنایت تھی کہ میں سی جی ایس تھا پاکستان آرمی میں، تو جو بھی سی جی ایس ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو بھی اوورسی کرتا ہے. وہ جو اندر آپ سامان بنا رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وہ سارا اس کو سٹیئر کرتا ہے. جب J-10 انڈکٹ ہو رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ بھی سی جی ایس جو ہے اس برانچ کو ہیڈ کر رہا تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ کیا کولیبوریشن چل رہی. یہ جب J-10 آ رہے تھے میں اس وقت سی جی ایس نہیں تھا. اس وقت نہیں تھے. ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کولیبوریٹ کرنے کے علاوہ جب ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی ہارڈ ویئر کی تو چائنا نے ہمیں دیا ہے. لیکن جتنے بھی ذی شعور ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں، اس طرح کی لمیٹڈ لڑائی، اس طرح کی ایک ملٹری کانفلکٹ میں جب چائنا جیسا اتنا بڑا ملک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے. لیکن نا، انڈیا کے بھی دوست ہیں اور بڑے پاورفل دوست ہیں. چائنا کی وزڈم، چائنا کے اس طرح کے مسائل میں جو ان کی پالیسی ہے جو ہمیشہ مارکڈ ہوتی ہے وزڈم اور اسٹریٹجک پیشنس سے، تو وہ ایکٹیولی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ ایک دعوت دیں گے دنیا کو کہ اس کانفلکٹ کو بڑھائیں. اس کی شکل بدل جائے گی، گلوبل شکل ہو جائے گی. ایک یہ بات. دوسری کہتے ہیں لوگ بہت سارے، میرے کچھ چند دوستوں نے مجھے بہت پوچھا، اور یہ جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت ہے تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، کہ 6-7 اور 7-8 کی رات کو چائنا نے کچھ بہت سامان بھیجا تھا اور یہ جو نتیجہ نکلا ہے جو اس کی وجہ سے نکلا ہے. دیکھیں، یہ جو ملٹری کی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، ایک تو ان کو ایکوائر کرتے بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، پھر ہیومن ریسورس کو اس کو ٹرین کرتے بڑا ٹائم لگتا ہے. آج آپ کسی کو کہنا کہ میں شام کو تمہیں 4 را مٹیریلز بھیج رہا ہوں اور صبح مجھے یہ اینڈ پروڈکٹ چاہیے، وہ بھی نہیں بنا سکے گا. تو اگر لیٹس ہے ہائپوتھیٹیکلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ 6-7 کو 7-8 کو جو لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ادھر سے آ گئی تھی، کیا ایک دن میں پی ایف نے، آرمی نے، نیوی نے ان پہ بندے ٹرین کر کے لانچ بھی کر دیے؟ سر اصل تو اسٹریٹجی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چائنیز اکوپمنٹ کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کیا تھا جس میں J-10 آپ کا، وہ JF-17 تھنڈر، آپ کے وہ میزائل سسٹم، پھر آپ نے جس سے ان کا GPS نیویگیشن اس کے اندر جا کے تو گڑبڑ کی ہے. یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم تھا الیکٹرانک وارفیئر میں. دیٹ ہیلپ یو. اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں، ISPR بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں. جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے، اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کہ جتنی کیپیبلٹیز استعمال ہوئی ہیں 90% وہ خود بنائی ہوئی ہیں پاکستان کی. جی ہاں، ماشاءاللہ. اور کیوں بنائی ہیں وہ؟ جب آپ کو انڈیا سے ہر دوسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آئے گی کہ ابھی تو ہم نے شمال کی سمت شروع کی ہے، نیکسٹ ہم گلگت بلتستان لیں گے، پھر ہم آزاد جموں اینڈ کشمیر لیں گے، پاکستان کے اتنے ٹکڑے کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو کوئی بھی آرمی اس طرح کے تھریٹس پہ سوئی نہیں رہتی. اچھا، پھر آرمی، نیوی، ایئر فورس، انٹیلیجنس کمیونٹی دیکھتی ہے کہ ادھر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے.
اور پاکستان کی آرم فورسز نے، پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری نے، پاکستان کے سائنٹسٹ نے جب سے ویسٹ سے ہر چیز آ رہی ہے انڈیا کے پاس، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا اور اس کا جواب بنانا شروع کر دیا. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جتنا مجھے تھوڑا پتہ ہے کہ جو بنے ہیں جواب، اس میں چائنا اور پاکستان کا جیسے JF-17 ہے، اس میں جوائنٹ یہ ایک وینچر ہے، لیکن بہت ساری کیپیبلٹیز جو استعمال ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جو خود بنائی ہیں ہم نے.